نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے سارا دن جو منہ سے بولتا جاتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں اور اس کے ہر معاملے میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر کن لکھ دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرض بھی ہو تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور حاجات جتنی مرضی ہوں انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رزق مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ دولت کے لیے ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کر لے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو وہ بھی چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں۔ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور پھر ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ انسان واقعی بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون بھائیوں اور بہنوں صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پر سجدہ کرتا ہے اور ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اعمال ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کرنا شروع کر دیں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ مکمل ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کریں، جس کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے اور مکمل فرائض کی انجام دہی سے کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں حلال رزق میں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں اپنے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ سود خود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں،
جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا بھی وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ضلالت اس کے نصیبوں میں ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم رہنے کی حتی الامکان کوشش بھی کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی میں ہیں، کسی سے بھی ہیں، تو فوراً اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ پھر دیکھنا کہ کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنے فضل و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور عورتوں نے گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے آپ فجر کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز کے وقت کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہوتا ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، اور میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اللہ رب العزت اسے 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے تو ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اور جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے، اور جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں، اور اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر کی نماز ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس کام میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کی ابتدا کرتے تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے، ان کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے نام سے ہی کیا۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل یہ بسم اللہ شریف ہے۔ تو آپ نے بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک بے شک آپ مختصر سا پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علی محمد، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب بھی کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، اور کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ اور اسی بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانا کھانے میں تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد میں بھی عافیت رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب ناظرین رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ سے مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ رب العزت آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ بھائیوں اور بہنوں،
ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اپنے کام میں آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اور اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانا شروع کرے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ ناظرین، جیسا کہ اپنے ہر بیان میں بتاتا ہوں کہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ نماز کے وقت ناظرین، اللہ رب العزت نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کی ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ ناظرین محترم، نماز کا مطلقاً ترک کرنا سخت ہولناک چیز ہے، اور اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا کہ خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے خبر رہتے ہیں، وقت گزار کر نماز پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا بھائیوں اور بہنوں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب علیہ السلام کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو حضور علیہ السلام کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمان ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مزید فرمایا کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تیری موت نہ آ جائے۔ ناظرین، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اور اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعات نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔